مولانا عبدالغفور حقانی جنت مکانی کراچی میں ماضی کی ایک متحرک تنظیم یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کے پرانے اراکین کے ساتھ ان کے مرکزی دفتر میں بیٹھے ہم تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں پنجاب سے کراچی جانے والے مختلف خطباء کے تذکروں پر بھی ایک سیشن چلا جس میں مولانا عبدالغفور حقانی شجاع آبادی کا ذکر شامل تھا۔ شب 1:30 بجے کے لگ بھگ ہماری یہ محفل برخاست ہوئی اور ہم نیند کی وادی میں اتر گئے۔ اگلی صبح کے جھٹپٹے میں جب اپنی قیام گاہ جہانگیر روڈ پہ پہنچے تو ساتھ ہی یہ خبر سننے کو ملی کہ مولانا عبدالغفور حقانی شجاع آبادی طویل علالت سہنے کے بعد جنت مکانی ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طبیعت بہت افسردہ ہوئی کہ 1970 عیسوی سے لے کر 2010 عیسوی تک جن نامور خطباء نے اہل سنت دیوبند کے عوامی جلسوں میں پورے تنتنا و تمتراک سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھلائے، اسی قطار کا ایک خوبصورت اور نیک طینت خطیب دنیا سے چل بسا۔ مولانا عبدالغفور حقانی نفیس طبیعت کے ایک خوش لباس اور خوش خوراک عالم دین تھے۔ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ہو کر کاندھے پہ استری شدہ خوبصورت کڑھائی کا بڑا رومال سجائے اور آنکھوں پہ نظر کا بہترین چشمہ لگائے وہ جب تقریر کے لیے سٹیج پر جلوہ گر ہوتے تو ان کی چال ڈھال سے ایسا عالمانہ وقار ٹپکتا تھا کہ جس میں تکبر یا تصنع کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ چہرے کی سرخی، لبوں کی نزاکت، معتدل قد و قامت اور اپنے متناسب اعضائے بدن کی وجہ سے وہ اتنے بھلے لگتے تھے کہ ضلع ملتان تو کیا شاید پورے جنوبی پنجاب میں ایسے نفیس لوگ کمجاب نہیں تو نایاب ضرور ہوں گے۔ ملتان کے دو خطیب اپنی مخصوص اور انفرادی شخصیت کی وجہ سے ایسے گوہر یکتا ثابت ہوئے تھے کہ جو تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی سامعین کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ ان میں ایک بریلوی مسلک کے مولانا عبدالوحید ربانی تھے اور دوسرے دیوبندی مسلک کے مولانا عبدالغفور حقانی۔ دونوں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مصروف ترین واعظ، دونوں ہی خوش لباس، دونوں ہی اعلیٰ ذوق کے مالک اور دونوں ہی بے انتہا خوش الحان اور بلبل نوا سنج تھے۔ مولانا عبدالوحید ربانی کو الفاظ پہ گرفت تھی، برمحل اشعار پڑھتے تھے مگر اہل حدیث حضرات کے پنجابی لہجے کی طرح تلاوت سرائیکی لہجے میں کرتے تھے، جبکہ مولانا عبدالغفور حقانی ادیبانہ اور خطیبانہ تکلفات کم، البتہ حجازی لہجے میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو سننے والوں کی روحیں تک دھل جاتی تھیں۔ اپنی جوانی کے دور میں موضوع سے متعلقہ تقریر میں ایک ایک رکوع زبانی پڑھ جاتے تھے اور بعد میں اس خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کردہ مقامات کا خلاصہ بیان کر دیتے کہ ان کی اس خداداد ملکہ پہ حیرت ہوتی تھی۔ ان کے گلے میں لحن داؤدی کا ایسا رس نچوڑ دیا گیا تھا کہ وہ ایک ایک ساز سے 3 سر نکال لیتے تھے۔ مولانا عبدالغفور حقانی نے جس دور میں اپنی خطابت کا عروج پکڑا تھا تو تب مولانا سید عبدالمجید ندیم مرحوم تحریک تنظیم اہل سنت سے علیحدہ ہو کر اپنی تنظیم مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کی بنیاد رکھ چکے تھے، جس میں ان کے ساتھ مولانا عبدالشکور دین پوری مرحوم بھی شامل تھے۔ ان دو خطیبوں کے متعلق حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری مرحوم نے ایک کتابچہ مجلسی احباب کا فتنہ کبریٰ نامی رقم کیا تھا، جسے پڑھ کر اس دور کے ان کروبی صفت شخصیات کے طریقہ اختلاف، سلیقہ اظہار اور قرینہ گفتار کا جائزہ لے کر آج کے وہ طلباء اور علماء کرام اپنے قلوب کا تزکیہ کر سکتے ہیں جو باہمی اختلافات میں اپنے حریف کی چادر و عزت تک کے تقدسات کو رون کے رکھ دیتے ہیں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت میں مولانا ندیم شاہ صاحب مرحوم اور مولانا دین پوری مرحوم زیادہ دنوں تک ساتھ نہ چل سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس سرعت کے ساتھ شاہ صاحب تنظیم اہل سنت سے نکلے تھے اس سے کہیں زیادہ عجلت میں مولانا دین پوری مجلس تحفظ حقوق اہل سنت سے اپنا ناطہ توڑ بیٹھے اور اپنی الگ جماعت مجلس علماء اہل سنت کی بنیاد رکھ دی۔ مولانا عبدالغفور حقانی پہلے دن جو مجلس علماء اہل سنت میں شامل ہوئے تو پھر زندگی کے آخری دم تک اسی شاخ پہ چہچہاتے رہے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری مرحوم کے بعد وہ مجلس علماء اہل سنت کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے۔ ملتان کے التمش روڈ گجر کھڈا میں ان کی جماعت کا مرکزی دفتر قائم رہا۔ اکثر و بیشتر واعظین وقت کے ساتھ ساتھ اپنے گھونسلے دوسرے درختوں پہ لد گئے، لیکن حقانی صاحب اور مولانا عبدالکریم ندیم نے اپنی اسی ننھی منی جماعت کی شناخت کو کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھا، اگرچہ وہ اپنے مخصوص ترنم، منفرد طرز خطابت اور فکری تسلب کی بنا پہ تمام سنی دیوبندی جلسوں میں مدعو کیے جاتے تھے۔ مولانا حقانی صاحب اسم بامسمہ تھے اور اظہار حق میں کسی رو رعایت کے قائل نہیں تھے۔ ایک مرتبہ نورپور تھل کے کسی گاؤں میں ہمارا جلسہ تھا، وہاں کی کل آبادی جمعیت اشاعت و توحید سے وابستہ لوگوں کی تھی اور سب کے سب مولوی احمد سعید صاحب چتروڑ گڑھی کے گلے کی گراریوں پہ تھرکنے والے تھے۔
گاؤں میں ایک معمر بابا جی ہمارے میزبان تھے۔ وہی اپنے گھر میں بہترین کھانے کا انتظام کرنے والے، وہی بستر و چارپائی بچھانے والے اور وہی اکیلے لاؤڈ سپیکر پہ جلسے کا اعلان کرنے والے تھے۔ آج بھی ان بزرگوں کی دینی اہمیت یاد آتی ہے۔ بندہ کی تقریر کے بعد مولانا عبدالغفور حقانی ممبر پر تشریف لائے۔ سامعین میں درجہ بھر اشخاص کے سوا کل کے کل اشاعتی تھے، اور اشاعتی بھی کوئی رسمی یا مصنوعی نہیں بلکہ خوب جلے بھنے اور کلیتاً نہ سننے والے غیر برزخی مردے تھے۔ حقانی صاحب نے کم و بیش 20 منٹ کے بعد جب عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کیا تو مجمع مشتعل ہو گیا۔ ہر جانب سے قبر کی تعریف کرو، روح کی تعریف کرو جیسے مطالبے اٹھے، اور یہ مطالبہ کرنے والے معمولی سطح کے تعلیم یافتہ بھی نہ تھے بلکہ اس گاؤں کے وہ ان پڑھ لوگ تھے جن کے چہروں پر سے مماتیت کی راکھ اڑ رہی تھی۔ جب شور و غل بڑھا تو ایک مفسد نے جا کر بجلی کا مین سوئچ بند کر دیا۔ اندھیرا گھپ ہو گیا، جلسہ انتشار کا شکار ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ہم بھی قیام گاہ پہ آ گئے۔ اگلی صبح جب نماز پڑھنے مسجد میں پہنچے تو گاؤں کے چند افراد کے سوا کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا، یعنی رات کو برساتی مینڈکوں کی طرح ٹرٹرانے والے کل کے کل اشاعتی اپنے اپنے بستروں میں ایسے مردے بنے پڑے تھے کہ عقیدہ عدم سماع کی وجہ سے مؤذن کی اذان تک سننے سے محروم کر دیے گئے تھے۔ مولانا حقانی صاحب نے نماز فجر کی امامت کروائی اور ایسی پرسوز تلاوت کی کہ لطف آ گیا۔ جیسے کیسے ناشتہ ہوا۔ گزشتہ رات کے فساد کی وجہ سے طبیعت میں تقدر تھا، بزرگ میزبان کی پریشانی بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ قصہ مختصر، حقانی صاحب اپنی اگلی منزل کو روانہ ہو گئے جبکہ بندہ واپس لاہور آ گیا۔ بعد میں جب کبھی ملاقات ہوتی تو ہم اس واقعہ کو یاد کر کے حظ اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حقانی صاحب لاہور میں مولانا جمیل الرحمن اختر مرحوم کے جلسہ پہ امن جامع مسجد باغبان پورہ آئے۔ ان کے ساتھ ان کے رفیق سفر 2 نعت خوان تھے۔ ایک سفید ریش بزرگ تھے، ان کا نام اس وقت مستحضر نہیں ہے، خوشگلو نعت گو تھے، جبکہ دوسرے محمد اسحاق عرف ساقی تھے جنہوں نے سرخ مہندی سے ریش رنگی ہوئی تھی اور غالباً ان کا ایک بازو کسی عارضے کی وجہ سے سیدھا رہتا تھا، یعنی کوہنی سے مڑتا نہیں تھا۔ حقانی صاحب امن مسجد کے اوپر والے حال میں متفکر بیٹھے تھے۔ بندہ نے سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ کراچی کا لمبا سفر درپیش ہے اور میرے یہ دونوں نعت خوان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے عزیزوں کی شادی پہ ملتان واپس پہنچنا ہے، یہ مجھے راستے میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ اگر میرے ساتھ تعاون کریں تو اکٹھے کراچی چلتے ہیں، گپ شپ بھی ہوگی اور کراچی شہر کی رنگ رنگینیاں، عمارتیں، مدرسے، اہل علم اور جلسوں کی رونقیں بھی دیکھیں گے۔ یہ 2002 عیسوی کی بات ہے۔ مجھے اس وقت سفروں کا نیا شوق تھا، جبکہ حقانی صاحب آزمائشی سفروں کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ پہلے انسان کو سفروں کا شوق ہوتا ہے، پھر سفر مجبوری بن جاتے ہیں اور تیسرے مرحلے پہ جا کے باقاعدہ مصیبت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ مولانا حقانی صاحب نے خطیبانہ رنگ میں کراچی کا کچھ ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں ان کے ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو گیا۔ متذکرہ ان کے 2 رفقائے سفر اجازت لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ بندہ مولانا عبدالغفور حقانی کے ساتھ کراچی جانے کے لیے جب اٹھا تو حقانی صاحب کا سفری سامان دیکھ کے پاؤں سے جوتے سرکتے ہوئے محسوس ہوئے، کیونکہ 3 بڑے بڑے بیگ اور ایک ٹیچی کیس ہمیں خادم اور خود کو مخدومیت کی زہر بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ میں دھلے ہوئے کپڑے، دوسرے میں استعمال شدہ بے ترتیب کپڑے اور جوتے، اور تیسرے میں رومال اور ٹوپیاں، جبکہ ٹیچی کیس میں ویسٹ کوٹ، ڈائریاں، کچھ کتابیں اور مختلف قسم کی عطریات موجود تھے۔ اس سے قبل میں نے سلطان العلماء علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ کے ساتھ 2-3 سفر کر رکھے تھے۔ علامہ صاحب کو اللہ بخشے، ان کا کل سفری سامان ایک شاپر میں آ جاتا تھا۔ شاپر میری بغل میں ہوتا اور علم و فضل علامہ خالد محمود کے سینے میں، مگر آج ایک لمبا سفر درپیش تھا اور سامان اتنا کہ اس کے لیے مستقل کلی درکار تھا۔ بہرکیف ہم کراچی پہنچے۔ بندہ نے پہلی بار کراچی شہر مولانا حقانی صاحب کے ساتھ ہی دیکھا تھا اور آج کم و بیش 22 سال کے بعد حقانی صاحب کی وفات کی خبر بھی کراچی میں بیٹھ کے سنی ہے۔ اللہ اللہ، دنیا بھی کیسے کیسے عجائبات کا مخزن ہے۔ کراچی کے سفر میں ہم جب انواع و اقسام کی کھانوں والے دسترخوان پہ بیٹھتے تو مولانا حقانی صاحب میرا دل بڑھانے کے لیے معصومانہ انداز میں کہتے تھے، سلفی صاحب، میرے نعت خواں بڑے کم نصیب تھے جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، دیکھو ہم کیسی کیسی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ سرائے عالمگیر کے ایک دینی مدرسہ کے جلسہ میں ہم اکٹھے ہوئے۔ مولانا حقانی صاحب میزبانوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ مجھے پہلے تقریر کا وقت دیا جائے۔ ابھی اس پہ لے دے ہو رہی تھی اور مشاورت کا عمل جاری تھا کہ اچانک سٹیج سے
جناب ملک شہادت علی طاہر جنگوی نے اپنے کلام کا آغاز کر دیا۔ وہ چپکے سے سبھی کو جل دے کر اپنے بھائی اور ہم نوا قاری خالد محمود صاحب کو لے کر سٹیج پہ چلے گئے تھے۔ حقانی صاحب جلال سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آج طاہر جنگوی سے بھرپور احتجاج کروں گا۔ جلسہ میں ہزاروں افراد کا جوش و جذبہ سے معمور اجتماع تھا۔ طاہر صاحب نے اپنی نظم واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ کچھ ایسے ولولہ اور سوز سے پڑھی کہ سوا گھنٹہ کے بعد جب یہ دونوں بھائی سٹیج سے واپس آئے تو مولانا عبدالغفور حقانی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا کہ آپ کی نظم نے مجھے محبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس جہان میں دھکیل دیا ہے کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ عائشہ مسجد لاہور میں عالمی مجلس کی جلسہ میں مدعو تھے۔ بندہ اور مولانا قاری جمیل الرحمن اختر مرحوم مولانا حقانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حقانی صاحب نے اپنے سامان سے ایک مستعمل صابن کی ٹکیا نکالی اور اس کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ یہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کے جسد کو غسل دینے کے بعد بچا ہوا صابن ہے۔ یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مولانا شہید کو غسل دینے والوں میں شامل تھا، تو تب سے یہ صابن میں نے سنبھال لیا تھا۔ بندہ نے گرہ لگائی کہ آپ یہ صابن اگر نہانے میں استعمال فرما لیں تو مقام خطابت سے منصب شہادت تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ اور علامہ اقبال مرحوم کے اس شعر اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے کہ درگت بناتے ہوئے کہا اگر یہ صابن آئے میسر ممبر سے شہادت دو قدم ہے۔ مولانا حقانی کہا مار کر ہنسے اور ساتھ ہی مولانا اللہ وسایہ صاحب سے ویزا ملتے ہی سٹیج کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمر کے آخری سالوں میں تقریر کم ہوتی تھی اور بے ربط باتیں زیادہ۔ مدرسہ دارالہدیٰ بکر میں اکٹھے ہوئے۔ بندہ نے کہا آج لوگوں کو جوانی کے دور والا قرآن پاک سنا دیجئے۔ ذرا سے بپھر گئے اور کہا تو کیا پہلے میں وید سناتا پھر رہا ہوں۔ زندگی کے آخری سالوں میں صحت اور خانگی حوالے سے کچھ امتحانات میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر جب بھی فون پہ بات ہوتی صبر و شکر کے ساتھ بے پناہ اظہار محبت کرتے۔ علالت و آزار کے باوجود قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کی سوانح مظہر کرم کا مطالعہ فرماتے اور باقاعدہ بعض مندرجات اور واقعات پہ تبصرہ بھی کرتے تھے۔ چند برس قبل چک باکر شاہ چکوال کے جلسہ میں سردیوں کی ایک شب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ انگیٹھی میں کوئلے دہکا کر سردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ حسب عادت اپنی ڈائری پر معمولات یومیہ لکھتے جا رہے تھے۔ کاتب سطور نے مصافحہ کیا تو رابطہ نہ رکھنے پہ شکوہ کرتے ہوئے الفاظ و معانی کی تپش دے دی۔ ایک مرتبہ جھنگ کے نواحی قصبہ میں نعت خواں فلک شیر کے ساتھ گرم ٹھنڈے ہو گئے۔ سبب نزاع ایسا تھا کہ اسے یہ مضمون نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی بھر جلسے کیے اور اس اعتبار سے مشہور ہو گئے تھے کہ حقانی صاحب جلسوں میں کبھی وقت پہ نہیں پہنچتے۔ چنانچہ اچھرا میں یہ منظر بچشم خود دیکھا کہ جلسہ ہو گیا، اختتامی دعا کروا دی گئی اور منتظمین نہایت مایوس کھڑے ہیں، لوگ گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں تو اچانک حقانی صاحب وارد ہو گئے اور پھر خطاب بلکہ جلسہ نئے سرے سے شروع ہو گیا۔ ان کی یہ سفری مجبوری، یہ سستی ان کی شخصیت کا ایسا حسن بن گئی تھی کہ لوگ اس کا تذکرہ کر کے خوش گپیاں کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالغفور حقانی 4 خوبیوں سے خوب متصف تھے اور وہ قابل بیان ہیں۔ نمبر 1 نماز کی خشوع خضوع کے ساتھ پابندی۔ نمبر 2 تلاوت قرآن مجید کا شغف۔ نمبر 3 طہارت و نظافت کا اعلیٰ ذوق۔ نمبر 4 اسلاف اہل سنت کا ہر وقت تذکرہ خیر۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ بعد از وفات اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو توقیر و آبرو بخشی اور وہ اپنے ہونٹوں پہ موج تبسم پھیلاتے ہوئے سوئے آخرت روانہ ہو گئے۔ مضمون کافی طویل ہو گیا ہے جبکہ یادوں کا ہما اپنے پر مزید پھیلاتا جا رہا ہے، سو فی الوقت اتنا ہی صحیح۔ والسلام۔ عبدالجبار سلفی، حال وارد گلستان جوہر، بلاک نمبر 7، نزد صفورہ چرنگی، کراچی، 7 مئی 2024 ء۔